تشریف لاتے ہیں استاد العلماء ترجمان مسلک علماء دیوبند حضرت مولانا زبیر احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ ذرا صفوں میں انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شیء عنده لاجل مسمى اصبروا واحتسبوا۔ استاذ العلماء، شیخ الحدیث، متبع سنت، جامع الصفات، عظیم مصنف، عظیم شاعر، عظیم مرشد اور شیخ پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی نور اللہ مرقدہ ہم جیسوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ بن کر ہم سے روٹ کر دنیا سے روٹ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دھرم کوٹی ان چند معدود ہستیوں میں سے ایک ہیں جو نئی نسل کے لیے، جو آج کے فضلاء کے لیے، جو آج کے علماء کے لیے، جو مجھ جیسوں کے لیے بہت ساری اسوہ اور نمونہ چھوڑ گئے۔ حضرت مولانا اعلیٰ نسبتوں کے حامل تھے۔ پہلی نسبت ان کی یہ ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت مولانا عبداللہ دھرم کوٹی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ ان کے بھائی حضرت مولانا عبد الرحیم دھرم کوٹی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ کے تلمید رشید اور جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے فاضل تھے۔ ان کی ایک بڑی نسبت یہ ہے کہ حضرت نے پاکستان کے ممتاز دینی اداروں سے علوم نبوت حاصل کیے۔ وہ حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک نور اللہ مرقدہ کے بھی تلمیذ تھے، اور فخر المحدثین حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کے بھی تلمیذ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا کیا تھا کہ 1960 سے لے کر 2025 تک 60 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے قال اللہ و قال الرسول میں گزارے۔ انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائیں، انہوں نے جائیدادیں اللہ کی راہ میں لٹا ڈالی۔ انہوں نے شہرت نہیں کمائی، انہوں نے شہرت سے بے نیاز ہو کر نہایت ہی گمنامی میں اس قصبے میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی صدا لگائی اور اللہ کے دین کی صدا کو بلند کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ والوں کے قدموں میں ڈالا۔ انہوں نے اپنا دست بیعت، اپنا دست حق پرست حضرت امام الاولیاء شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے مبارک ہاتھ میں دیا، جن کے مجاز امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ بھی تھے، اور جن کے مجاز تبلیغی جماعت کے بزرگ حاجی عبد الوہاب صاحب بھی تھے، اور جن کے مجاز اور پاکستان میں ان کے سلسلے کے حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ نور اللہ مرقدہ بھی تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی کو حضرت شاہ صاحب اور حضرت مدنی کے سلسلوں سے اجازت حاصل ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی کا ایک سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، توجہ رہے، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ 1959 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان بنا تو سب سے پہلے امتحان کے رول نمبر 1 کے حامل، سب سے پہلے وفاق المدارس کا امتحان دینے والے اور پہلے فاضل دین ہے مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی۔ اور آپ کے لیے یہ باعث حیرت ہوگی کہ وفاق المدارس جب تک دنیا میں رہے گا، من سن سنتن حسنتن کے تحت ان سب علماء کے پڑھنے کا ثواب اور دین سے فراغت کا ثواب مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی کو ملے گا، اس لیے کہ ان کا رول نمبر 1 تھا، وہ پہلے طالب علم تھے، اور انہوں نے 1960 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ملک بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ ہمارے بانیان میں سے ہیں، وہ وفاق کے اساسی فضلاء میں سے ہیں، وہ ہمارے ان علماء میں سے ہیں جو قلم کے بھی دھنی تھے۔ 50 کتابیں لکھنا، اور کہا جاتا ہے شہداء کا خون
اور علماء کے قلم کی سیاہی دونوں کل قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ آج ہم ایسے بزرگوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے بزرگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو فتنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا اشارہ کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون، پروردگار جب آپ فتنہ زمین پہ بھیج رہے ہوں تو مجھے اٹھا لینا، تو ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت اٹھ کر چلے گئے ہیں اور اس حال میں گئے، نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، میں اپنے بھائیوں کو، نوجوان فضلاء کو بھی کہتا ہوں، زندگی کے آخری دن کی نہ تہجد قضا ہوئی نہ نماز قضا ہوئی۔ کل بھی نماز تہجد ادا فرمائی، 2 بجے نماز ظہر پڑھنے کا معمول تھا، لیکن کل فرمایا 1 بجے مجھے نماز پڑھاؤ، اور قبلہ رخ ہوئے۔ اس حالت میں، علالت میں، ضعف میں، نقاہت میں نماز ظہر ادا فرمائی، اور پھر سانس اکھڑا، ابھی راستے میں تھے تو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، سرخ روح ہو کے جا رہے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، آج افضل الایام ہے، اور شوال کا مہینہ ہے، تازہ رمضان میں مغفرت کے فیصلے ہوئے ہیں، اور تازہ اللہ کی رحمتیں گزری ہیں۔ سرخ روح ہو کر، گناہ بخشوا کر، شوال کے مہینے کے آغاز میں میں نے حضرت مولانا، حضرت دارالعلوم دیوبند کے 2 اساتذہ کا فارسی زبان میں اشعار میں مکالمہ پڑھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور استاد، تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ غرہ شوال یہ شہر جنت ہے، جنت میں یوں لگے گا کہ شوال کا آغاز ہے، اس لیے ہمارے علوم کا آغاز بھی شوال سے ہوتا ہے۔ تو یہ جنت کا مسافر غرہ شوال میں، غرہ شوال کے جنت کے موسم میں جا رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث ان علماء کے سامنے ہے کہ جمعے کے دن کی وفات اور قبر عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے یہ سارے اعزازات دیے، اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ بھائی آج وحدت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ دنیا سب سے زیادہ اسلام سے خائف ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں جنازے اٹھ رہے ہیں، ہم پاکستان والوں کو ہوش کرنا چاہیے۔ پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، KPK میں علماء کو ذبح کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں بے گناہوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور یہاں پر دینی مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں۔ ہمیں وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، مدارس کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ حضرت جمعیت علماء اسلام کے بھی سرپرست تھے، وفاق المدارس کے بھی سرپرست تھے، اور حضرت کا یہ مشن جاری رہے گا، قائم رہے گا۔ حضرت کے مدرسے کے ساتھ وفا کریں، ان کی نسبی اولاد نہیں لیکن لاکھوں کی تعداد میں روحانی اولاد ہے۔ ہم حضرت مولانا عابد صاحب کے ساتھ ہیں، جس پہ حضرت کا اعتماد ہے، اس پہ ہمارا اعتماد ہے، شہر کا اعتماد ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ، اور فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اکابر سے جو یہاں موجود ہیں، وہ حضرت مولانا محمد عابد دامت برکاتہم کی دستار بندی کروائیں، اور اس کے بعد جنازہ ہو۔ اور میں تمام آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، حضرت کے لیے سنت کے مطابق ایصال ثواب کرتے رہیں۔ حضرت کا درس اتباع سنت کا تھا، اور حضرت کا جو درس ہے وہ اعتماد علی السلف کا تھا، تو سنت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ آج دین میں فتنے ڈالے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن اور حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، دین ان جیسے بزرگوں سے ملے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان اور ان کے اساتذہ اور مشائخ کی سند سے ہمیں دین ملا ہے۔ ہم کسی ایسے انجینئر کو نہیں مانتے، ہم کسی ایسے اسکالر کو نہیں مانتے جو دین کی نئی تشریح کرتا ہے، جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ صحابہ کا گستاخ ہے، آل بیت کا گستاخ ہے، اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو 14 صدیوں سے ہم تک نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صفحہ درست فرما لیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها
ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني